آج ہم بات کریں گے اسلامی خلافت کی 1400 سال لمبی کہانی کی، اس کی شاندار شروعات سے لے کر اس کے ڈرامائی خاتمے تک۔ آئیے مل کر اس تاریخی سفر کو دیکھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آج دنیا کے 57 مسلم ممالک یہ سب ایک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ اتحاد دنیا کی سب سے بڑی فوج اور سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں جیسے تیل، ان سب پر ان کا مکمل کنٹرول ہوگا، یعنی یہ ایک ایسی سپر پاور ہوگی جس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ اور یہی وہ خیال ہے، یہی وہ تصور ہے جو خلافت کے آئیڈیل کو اتنا اہم بناتا ہے۔ تو اس طاقتور آئیڈیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا پڑے گا۔ آخر یہ خلافت تھی کیا؟ اس کا اصل تصور کیا تھا؟ دیکھیں، خلافت صرف کوئی عام حکومت نہیں تھی، ایک پورا سسٹم تھا۔ اس میں جو لیڈر تھا یعنی خلیفہ، وہ صرف ایک سیاسی حکمران نہیں تھا، بلکہ اسے دین کا محافظ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا رہنما سمجھا جاتا تھا، اور حکومت چلتی تھی اسلامی قوانین کے مطابق۔ اور یہاں ایک بہت بڑا فرق تھا خلیفہ اور بادشاہ میں، زمین آسمان کا فرق۔ خلیفہ کون تھا؟ عوام کا خادم، سادہ زندگی گزارنے والا، اور سب سے اہم بات، ہر ایک کو جواب دہ۔ دوسری طرف بادشاہ کون تھا؟ عوام کا آقا، شاہانہ زندگی گزارنے والا اور قانون سے اوپر۔ اور یہ جو جواب دہی کی بات ہے نا، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھی۔ اس کی ایک مشہور مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور ایک عام سا آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے ان سے ان کے کپڑوں کے بارے میں سرے عام سوال کر لیا۔ ذرا سوچیں، یہ کیسا تعلق تھا حکمران اور عوام کے بیچ، بالکل براہ راست۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا، وہ وقت جب یہ مثالی نظام، یہ آئیڈیل، ایک خاندانی بادشاہت میں بدل گیا۔ تو یہ جو آئیڈیل دور تھا نا، یہ تقریباً 30 سال چلا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبائل کو جوڑا، وہاں سے شروع ہوا، خلفائے راشدین سے ہوتا ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ لیکن افسوس، اس دور کا اختتام اندرونی جھگڑوں اور خانہ جنگیوں پر ہوا، جسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی موجود تھی۔ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی اور پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے تاریخ کے اگلے باب کا رخ متعین کر دیا۔ یہ تبدیلی اصل میں شروع ہوئی حضرت معاویہ کے دور سے۔ یہاں سے انتخاب کا سسٹم ختم ہو گیا اور حکمران اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو اقتدار دینے لگے۔ یہ خلافت کی جو اصل روح تھی نا، اس میں ایک بہت بڑی، ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ چلے اب کہانی میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس دور میں جا رہے ہیں جہاں مسلم دنیا ایک نہیں رہی، وہ الگ الگ سلطنتوں میں بٹ گئی، اور وہ جو ایک متحدہ لیڈرشپ کا آئیڈیل تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو ہوا یہ کہ مسلم دنیا کا اتحاد ٹوٹ گیا، اور ایک ہی وقت میں سوچیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بڑی خلافتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی تھیں۔ بغداد میں عباسی تھے، اسپین میں اموی اور مصر میں فاطمی۔ تو وہ جو ایک خلیفہ کا تصور تھا، اب صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس تقسیم کے بعد ایک ایسا طوفان آیا جس نے اسلامی دنیا کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ سال تھا 1258، جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا، اور یہ صرف ایک شہر پر حملہ نہیں تھا، یہ اس وقت کی تہذیب کے دل پر حملہ تھا۔ عباسیوں کا دارالحکومت بغداد تباہ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی علم کا وہ عظیم خزانہ بیت الحکمت بھی راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس تباہی کے بعد اب ہم کہانی کے آخری بڑے باب کی طرف آتے ہیں، سلطنت عثمانیہ۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اندرونی اور بیرونی دباؤ تھے جن کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت کا سورج بھی غروب ہونے لگا۔ تو دیکھیں، سلطنت عثمانیہ کئی صدیوں تک کمزور ہوتی رہی۔ ایک طرف تو یورپ کی نئی طاقتیں اٹھ رہی تھیں، دوسری طرف جنگوں کی وجہ سے سلطنت پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، اور تیسرا، سلطنت کے اندر ہی مختلف قومیں اپنی آزادی کی تحریکیں چلا رہی تھیں۔ اور پھر یورپی طاقتوں نے ایک ایک کر کے مسلم علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے مصر اور ہندوستان لے لیا، فرانس نے شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا، یعنی آخری عظیم اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور اہم چیز ہو رہی تھی،
ایک نئی تحریک، صہیونی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ اس کے لیڈر تھیوڈور ہرٹزل نے عثمانی سلطان عبدالحمید دوم کو ایک آفر کی کہ آپ ہمیں فلسطین میں بسنے دیں، ہم آپ کا سارا قرض چکا دیں گے۔ سلطان نے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد اس تحریک نے اپنا اتحادی بدل لیا اور برطانیہ کے ساتھ مل گئی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں بالکل آخر میں خلافت کے خاتمے کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں وہ کیا واقعات ہوئے جنہوں نے اس ادارے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آخری چند سالوں میں سب کچھ بہت تیزی سے بدلا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ پھر 1916 میں برطانیہ نے عربوں کو بغاوت کے لیے اکسایا، جس سے سلطنت اندر سے ہی کمزور ہو گئی۔ 1918 میں جنگ ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ہار گئی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ اور آخرکار 1923 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں ایک نئی سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور پھر وہ دن آیا 1923 میں ترکی کی نئی حکومت نے خلافت کے ادارے کو آفیشلی ختم کر دیا۔ یہ اس نظام کا خاتمہ تھا جو کسی نہ کسی شکل میں تقریباً 1300 سال سے قائم تھا۔ اس خاتمے کا اثر بہت گہرا ہوا۔ علامہ اقبال جیسے بہت سے لوگ اس پر بہت غمزدہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی غم اور احساس نے ایک نئے ملک کے خواب کو جنم دیا، ایک ایسی جگہ بنانے کا خواب جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کیا جا سکے۔ تو یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس کے اثرات آج بھی ہمارے خطے کی سیاست اور پہچان پر نظر آتے ہیں۔